بنی جزیمہ کا قصہ۔ مکہ کے قریب ایک قبیلہ بنی جزیمہ آباد تھا۔ یہ لوگ اسلام لا چکے تھے مگر اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی تھی۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ بنی جزیمہ کو اسلام کی دعوت دیں۔ حضرت خالد بہت سے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں پہنچے تو بنی جزیمہ مسلح ہو کر باہر نکل آئے۔ دراصل بنی جزیمہ کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، اس لیے وہ یہ سمجھے کہ دشمن ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے۔ حضرت خالد نے ان سے پوچھا کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ بنی جزیمہ کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلمنا، ہم اسلام لا چکے ہیں، مگر انہوں نے سبانا کہنا شروع کر دیا۔ اس غلطی کی وجہ یہ ہوئی کہ اہل مکہ ہر اس آدمی کو جو آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام اختیار کرتا تھا سابی کہا کرتے تھے، یعنی مذہب سے منحرف اور بے دین۔ بنی جزیمہ نے اہل مکہ کی اسی اصطلاح کے مطابق سبانا کہا تھا، یعنی ہم سابی ہو چکے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ مسلمان ہو چکے ہیں، مگر حضرت خالد نے سبانا کا یہ مفہوم سمجھا کہ ہم مذہب سے منحرف اور بے دین ہو چکے ہیں، یعنی ہمارا کسی بھی دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ مسلح بھی تھے، اس لیے حضرت خالد نے ان کو بے دینوں کا ایسا گروہ سمجھا جو اسلحہ لے کر اہل ایمان کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حملے کا حکم دے دیا اور آنن فانن ان کے کتنے ہی آدمی تحت تیغ کر دیے۔ بعد میں جب صورتحال واضح ہوئی اور پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو سب کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس جلد بازی پر برا بلا بھی کہا، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا اور غلط فہمی کی وجہ سے عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ کو از حد رنج ہوا اور ہاتھ اٹھا کر 3 دفعہ حضرت خالد کی اس حرکت سے براءت کا اعلان کیا۔ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، الہی خالد نے جو کچھ کیا ہے میں تیری بارگاہ میں اس سے برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈھیر سارا مال دے کر بھیجا کہ جا کر بنی جزیمہ کے مقتولوں کی دیت ادا کرو اور ان کے مالی نقصانات کا ازالہ کرو۔ حضرت علی نے ایک ایک مقتول کا خون بہا ادا کیا اور چھوٹے سے چھوٹے نقصان کا معاوضہ دیا، حتیٰ کہ بقول مورخین جن برتنوں میں کتے پانی پیتے تھے ان کے ٹوٹنے پر بھی مناسب رقم ادا کی۔ اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سا مال بچ گیا تو آپ نے بآواز بلند پوچھا، کیا کسی کا کوئی حق باقی ہے؟ سب نے کہا نہیں، ہمارے تمام نقصانات کی تلافی کر دی گئی ہے۔ حضرت علی نے کہا الحمدللہ کہ تمہارا حق ادا ہو گیا اور ہمارے ذمے کچھ باقی نہیں رہا، تاہم ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا نقصان ہوا ہو جو ابھی تک ہمارے علم میں نہ ہو نہ تمہارے علم میں، اس لیے میرے پاس جو مال بچ گیا ہے وہ بھی احتیاطاً میں تمہیں کو دے رہا ہوں، اس کو آپس میں بانٹ لینا۔ اس اعلان سے بنی جزیمہ مزید خوش ہو گئے اور ان کے دکھ درد کا بہت حد تک مداوع ہو گیا۔ واپس جا کر حضرت علی نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو اپنی کارگزاری کی تفصیل بیان کی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا اصبت و احسنت، تو نے درست کیا اور بہت اچھا کام کیا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا اس کو تاریخ نے غزوہ حنین سے یاد کیا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔